اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اٹرنل لیسنز ڈیلنگز آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ایپیسوڈ کے ساتھ میں رابعہ کلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام بہت انٹرسٹنگ ہے۔ ہم کبھی مہمان ہوتے ہیں، کبھی میزبان ہوتے ہیں، اور یہ وہ دنیاوی کام ہے جو ہم روز مرہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی عبادت بن سکتے ہیں اگر ان میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہو جائے اور سنت پر عمل کرنے کی نیت شامل ہو جائے تو یہ کام بھی ہمارے لیے عبادت بن جائیں گے۔ تو آج ہم یہ جانیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمان اور میزبان کے طور پر کیسے تھے اور ہمیں ان کی اتباع کس طرح کرنی ہے۔ اس کے لیے میں ویلکم کروں گی اپنی مہمان ڈاکٹر فریحہ میلا کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ واقعی بہت ہی یہ ایک دلچسپ ٹاپک ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کان اجود الناس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے لوگوں میں سے، اور اہل عرب جو ہے نا وہ جود و سخا سمجھتے تھے اس وقت اس انسان کو کہ جو مہمان کا اکرام کرتا تھا اور ویسے کھانا کھلاتا تھا۔ تو یہ دو چیزیں جو ہے نا یہ اہل عرب میں اجود کے ڈیفینیشن میں آتی تھیں، اور یہ کہ مہمان کی جو اکرام ہے اس کی کیا ڈیفینیشن ہوگی، وہ کیسے کیا جائے، تو اس میں ایک تو یہ کہ اس کو ہنستے مسکراتے ویلکم کیا جائے، اور دوسرے یہ کہ اس کے لیے ذرا سرعت کے ساتھ، ذرا جلدی اس کے لیے جو بھی ہو سکے بیسٹ اویلیبل اس کی تواضع کی جائے اس کے کھانے کے لیے، اور اس کو بتایا جائے کہ ہم تمہارے آنے پہ خوش ہوئے ہیں۔ تو یہ اس کا اکرام ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاشرہ ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک جنرل طبیعت تھی یا جو جنرل ایک شخصیت تھی، اس میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی چیز مانگی نہیں گئی مگر یہ کہ آپ نے اس کو دے دیا، یعنی آپ کبھی نہ نہیں کرتے تھے، آپ کبھی کسی کو نہ نہیں کہتے تھے، حتیٰ کہ کوئی چیز اگر آپ سے کوئی مانگتا جس کی آپ کو خود ضرورت بھی ہوتی تھی آپ پھر بھی دے دیتے تھے۔ بالکل۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ اخلاق ہے نا یہ قبل از نبوت بھی ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد کچھ اخلاقیات اپنائے ہیں، اور اس کا ایک بہت بڑا ثبوت جو ہے وہ یہ ہے کہ جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی وحی کے بعد تشریف لائے اور آپ پینک میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، اور اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اس میں بڑا سیکھنے کا ہے کہ کس طرح ایک گھبرائے ہوئے انسان کو تسلی دی جاتی ہے کہ آپ ایسے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ مہمان کا اکرام کرتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ جو لوگ فقراء اور مساکین ہیں آپ ان کے لیے لے کر آتے ہیں، اور آپ ایک محروم کی مدد بھی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور اس میں جو ایک خوبی بتائی ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہ ہے کہ آپ مہمان نواز ہیں، تو آپ کی اس اخلاقی جو لیول ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ جیسے انسان کو ضائع کیسے کر سکتا ہے، ضرور کوئی آپ کے لیے خیر کا ہی معاملہ ہوگا۔ کتنا خوبصورت انداز ہے حضرت خدیجہ کا بھی نا، کہ وہ ان کو کتنا کانفیڈنس دے رہی ہیں، ان کے گھبرائے ہوئی حالت میں ان کو ایسے کانفیڈنس دے رہی ہیں، اس سے پہلے کہ وہ ان پہ ایمان لاتی، وہ ان کو پہلے یہ میک شور کر رہی ہیں کہ وہ اپنے آپ میں بلیو کریں کہ آپ بہت خیر والے انسان ہیں، اور اس میں بھی جو ہائی لائٹڈ کوالٹی دے رہی ہیں اس میں مہمان نوازی کو وہ مینشن کر رہی ہیں، اس کو ہائی لائٹ کر رہی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی تعلیمات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ مہمان کا اکرام کرے۔
اس کی عزت کرے. یعنی یہ ایمان کا تقاضا ہے. ہمارے ہاں ایمان کے ریچولز کو بالکل زبانی کلامی جو ہے الگ کر دیا گیا ہے اور اچھے اخلاق کو الگ کر دیا گیا ہے, اور یہیں سے خرابی اٹھتی ہے. تو یہاں پر ایک سوال پہ پیدا ہوتا ہے, میرا آپ سے ایک سوال ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جو اللہ پر اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ یہ کرے, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم یہ عمل نہیں کرتے تو پھر آخرت میں پھر اس کی جواب دہی بھی ہے. بالکل ہے, کیونکہ اس حدیث سے تو یہی سمجھ آتا ہے کہ اگر ہم یہ, اور حالانکہ اس کو ہم بہت لینینٹ لیتے ہیں, اور یہ ایمان کا نقص ہے نا. جی, جتنی بھی وہ احادیث ہیں نا جن میں آپ کو ایمان کی کوئی علامات بتائی گئی ہیں, اگر وہ انسان نہیں کرتا تو وہ دائرہ اسلام سے نکلتا نہیں ہے نعوذ باللہ, لیکن وہ ایمان کے ناقص ہونے کی علامت ہے, ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. پوچھ ہو سکتی ہے نا, پوچھ ہو سکتی ہے. جیسے ہم لاسٹ ایپیسوڈ میں حساب یسیرہ کی بات کر رہے تھے. بالکل. تو وہ جیسے جس کو روک لیا گیا, وہ کہا گیا نا جس کو روک لیا گیا, وہ تو مجھے ایک دم ایسی فیلنگ آئی کہ تو اتنی ایسی چیزیں جس کو ہم ایکنالج ہی نہیں کرتے کہ مہمان نوازی پر یہ بھی وعید ہو سکتی ہے کہ اللہ پوچھے گا اس کے اوپر. بالکل بالکل. اور ویسے آپ کو آپ کی انفارمیشن کے لیے آپ کو بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مہمان کا حق کتنے دیر کے لیے ہے. تو جو واجب حق ہے وہ 1 دن اور 1 رات ہے. اس کے بعد مستحب حق ہے, یعنی مستحب وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کریں تو آپ کو اجر ملتا ہے, نہ کریں تو گناہ نہیں ہے, تو وہ 3 دن رات کا ہے. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی مہمان رکتا ہے تو پھر وہ میزبان کے لیے صدقہ ہوتا ہے, وہ اس کے لیے جو بھی کرے. پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم اپنے میزبان کو گناہگار نہ کرو. یہ حدیث کا مفہوم ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گنہگار کرنا کیسے ہے, یعنی ہم کیسے کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اتنا اس کے گھر رہو کہ اس کے پاس تمہیں کھلانے کو کچھ رہے نہ, اس کے پاس تمہارے لیے کچھ ہے نہیں, اور تم پھر ویلکم کو اوور سٹے کر رہے ہو, تو یہ اس کو گنہگار کرنے کا ایک ذریعہ تم بن رہے ہو. تو اس یعنی مہمانی کے بھی آداب سکھائے, میزبان ہونے کے آداب کے ساتھ ساتھ مہمانی کے بھی آداب سکھا دیے. جب آپ مہمان بن رہے ہیں تو آپ کو کیسے ایتھکس جو ہیں, کیسے جو آپ کے طریقے اور رویہ اور معاملہ کیا ہے وہ بھی سکھایا جا رہا ہے. بالکل. اور پھر اسی طرح سے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ جو کہ ایک بڑے ہی عبادت گزار صحابی تھے, تو ان کا زہد کی طرف اور دنیا سے بے رغبتی کی طرف ایک رجحان تھا. تو یہ ایک بڑی خوبصورت اور ایک ڈیپ معنی والی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب سمجھایا ہے تو آپ نے فرمایا ہے ان لضیفک علیک حقا, کہ تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے. اب ایک انسان خود اگر روزہ رکھ لیتا ہے اور خود نمازوں میں مصروف ہے اور مہمان کو وہ اٹینڈ نہیں کر رہا, یعنی ایک انسان خود نماز روزہ کرے اور ساتھ ہی دوسرے کو کھانا کھلا بھی دے, مہمان کو کھانا کھلا دے, لیکن اس کا مطلب ہے کہ وہ حق ادا نہیں کر رہا. حق ادا کرنے کا طریقہ جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھو, اس کو اپنا وقت بھی دو, اس کو اگنور بھی نہ کرو, اور اس کے ساتھ مسکراؤ اور اس سے بات کرو, اس کی دلچسپی کے معاملات پہ گفتگو کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہمیں ملتا ہے. ایک مرتبہ ایک بدوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اور وہ آ کے تو صحابہ کرام سے پوچھنے لگ گیا, کوئی اسلام کی باتیں, کوئی نماز کے بارے میں باتیں, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تر و تازہ ہو گیا, آپ خوش ہو گئے. پھر دن چڑھ آیا اور کھانے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوبان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے, وہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے بھیجا کہ جاؤ عائشہ کے گھر جاؤ اور جا کے ان کو کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان ہیں تو ان کے لیے کوئی انتظام کریں. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واللہ میرے ہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کچھ متغیر ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کی طرف صوبان رضی اللہ عنہ کو بھیجا, اور سب کی طرف سے یہی جواب آیا. تو کہتے ہیں کہ وہ جو بدوی تھا نا, وہ ایک بڑا اس کا ایک حکیمانہ انداز تھا, عقلمند انسان تھا, ذہین انسان تھا. تو اس نے سمجھ کر لی اور اس نے خود ہی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو صحرا نشین لوگ ہیں, ہم شہری لوگوں کی طرح تو نہیں ہیں, ہمیں تو ایک مٹھی کھجور اور اوپر اگر ہمیں کچھ پینے کو مل جائے, کوئی دودھ وغیرہ, تو ہمارے لیے تو وہی کافی ہو جاتا ہے. تو صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ایک بکری تھی جس کا نام سمرا تھا, سے سمرا. تو یہ بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے جانوروں کے اور چیزوں کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھے ہوئے تھے, نام ہوتے تھے. تو آپ نے سمرا کو بلایا, اس کا دودھ دوہا,
اور اس کے بعد اس کو بدوی کو پلایا، کچھ کھجوریں تھیں وہ دیں، اور اس کے بعد وہ بار بار دودھ دوہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے پہلے عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا، اور اس کے بعد باری باری تمام امہات المومنین کی طرف بھی بھیجا، اور اینڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود بھی پیا، اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مہمان نوازی کی۔ اور اس سے وہ جو بدوی ہیں وہ بھی صحابی ہیں ظاہر ہے، کسی لیول کے، کسی رینک کے، تو ان کی جو ایک شریف النفس ہونا اور کریم النفس ہونا وہ بھی پتہ چلتا ہے۔ اور پھر وہی بات ہے کہ ان کو کتنی سپیس دے رہے ہیں نا، وہ دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اور سپیس دے رہے ہیں۔ اس میں بھی مہمانی کے آداب پتہ چلتے ہیں کہ میزبان جو بھی کر سکے اس کو کافی سمجھیں، یہ نہیں کہ ہمیں فلاں چیز نہیں دی یا فلاں چیز نہیں تھی ٹرالی پہ، یا یہ بعض لوگ اعتراض اس بات پہ کرتے ہیں کہ یہ دو چیزیں تو آپس میں میچ ہی نہیں کرتی تو یہ کیوں رکھتی ہیں ہمارے سامنے۔ تو ہمارا جو ایک رویہ ہے بطور مہمان وہ بھی ایک مشفقانہ اور عاجزانہ ہونا چاہیے، اور اگنور کرنے والا، جیسے تو نا اسپیس دینا دوسرے کو، بالکل بالکل وہ والا رویہ ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمیں سنت پتہ چلتی ہے اور اس کا بھی اتباع ضروری ہے، اگر وقت ایسا کوئی آ جائے انسان پر کہ ایک مرتبہ کوئی مہمان آیا اور وہ اس کو بھوک بھی لگی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں سے پتہ کیا اور آپ کے گھروں میں کچھ نہیں تھا، اور یہ فقر جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بعض دفعہ کافی لمبا عرصہ چلتا تھا، جیسے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نا کہ ہم ایک چاند دیکھتے، پھر ہم دوسرا چاند دیکھتے، پھر ہم تیسرا چاند دیکھ لیتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی اور گزارا کھجور اور پانی پر ہوتا تھا صرف۔ تو ایسے ہی کوئی دن تھے کہ جب ایک مہمان آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پتہ کیا ہے اور گھروں میں کچھ نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آج کی رات کون اس مہمان کی مہمان نوازی کرے گا؟ تو ایک صحابی جن کا بعض روایات میں پھر آتا ہے کہ وہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ تھے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں لے جاتا ہوں، اور وہ لے گئے اور جا کے اپنی بیوی سے پوچھا جو کہ ام سلیم ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو میں بچوں کو کھلاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ بچے تو ایک رات بغیر کھائے بھی گزارا کر لیں گے، آپ ان کو سلا دیں، بہلا کے ان کو سلا دیں، اور جب کھانا ہم مہمان کے آگے رکھیں تو اپنے چراغ بھی بند کر دینا ہے، وہ چراغ بند ہو جائے گا تو اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ کھانا کتنا ہے اور ہم نہیں کھا رہے، کیونکہ اگر چراغ جل رہا ہوا تو وہ بھی انڈر پریشر آ جائے گا کہ کھانا تو کم ہے اور میرے جو مہمان ہیں، میرے میزبان ہیں، وہ تو کچھ کھا ہی نہیں پا رہے۔ بہرحال وہ انہوں نے کھلایا، صبح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تذکرہ نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مہمان نوازی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی ہے۔ اور اسی میں بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ جو آیات ہیں نا سورہ حشر کی آیت نمبر 9، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے آپ کے اوپر دیتے ہیں ترجیح دوسروں کو، چاہے خود کو شدید بھوک ہو، چاہے خود کو شدید ضرورت ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہی تو ہیں دراصل جو فلاح پانے والے ہیں۔ آپ کی ان باتوں سے مجھے ایک بہت ہی پیاری چیز اللہ نے دل میں ڈالی کہ دیکھیے قرآن میں بھی جنت کے ساتھ مہمانی کا ذکر آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جنت والوں کی تکریم کریں گے اور ان کو مہمان کا درجہ آ رہا ہے اس کے اندر، اور وہ جنت میں مہمان، اب دیکھیے کوئی مہمان ہمارے گھر آتا ہے، مہمانی کا لفظ آتا ہے، کیونکہ جب کوئی مہمان ہمارے گھر آتا ہے تو پھر ہمارا دل ہوتا ہے کہ وہ بیسٹ دیکھے، بیسٹ جگہ پہ اس کو ہم بٹھائیں، وہ بیسٹ ہم اس کو چیز سرو کریں، اور وہ تاکہ وہ ہمارا ایک اچھا امپریشن، نارملی تو یہی ہوتا ہے کہ ہمارا اچھا امپریشن، نارملی ہم نے سیکھا ہے لوگ کیا کہیں گے، یعنی یہ ایسی ایک چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فعل بھی قرار دیا ہے جنت میں، کہ وہ نزل جو بات آپ نے کی وہ اتنی مجھے اس وقت انسپائرنگ لگ رہی ہے کہ اس وجہ سے پھر کہا گیا کہ جب یہ اللہ نے اپنا جنتیوں کے لیے اللہ نے یہ مہمانی تیار کی ہے تو پھر اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کے بندے بیسٹ پاسبل کریں اپنے مہمانوں کے لیے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر مہمان کی بھی خاطر مدارت کرتے تھے، جیسے ایک صحابی ہیں سمامہ بن اسال، اور ان کی خاطر مدارت کی اور کچھ دن ان کو باندھ کے رکھا کیونکہ وہ اسیر آئے تھے، وہ قیدی ہو کے آئے تھے، اور جب وہ کھاتے تھے تو کافی زیادہ وہ کھاتے تھے کیونکہ کافی بہت لیوش ان کو کھلایا جاتا تھا۔ پھر ان کو چھوڑا گیا، ان کی پوری ایک کہانی ہے، پھر وہ واپس آئے، پھر وہ مسلمان ہوئے، اور جب ان کے سامنے کھانا رکھا گیا تو انہوں نے کم کھایا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے اور مومن 1 آنت سے کھاتا ہے. اور اس کی جو وجہ بتائی گئی ہے نا کہ کیوں کافر زیادہ کھاتا ہے اور مومن کم میں ہی سیر ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ کافر بسم اللہ نہیں پڑھتا تو اس کے کھانے میں برکت نہیں ہوتی اور اس کے کھانے کے ساتھ شیطان شریک ہوا ہوتا ہے. کتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. بالکل. اور پھر وہی دیکھ رہی تھی کہ بدر کے قیدی، اب دیکھیے کہ ان کو کس طرح اپنے اوپر فوقیت دی گئی ہے، صحابہ نے بھی، کہ خود جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کھاتے تھے اور ان کو مدینہ میں اس طرح روٹی تو موجود نہیں تھی لیکن ان کو وہ دیتے تھے اور خود وہ نہیں کھاتے تھے کیونکہ ان قیدیوں کو انہوں نے قیدیوں کے طور پہ نہیں رکھا، بالکل مہمان بنا کے ان کی جو تکریم ہے وہ مہمانوں کی طرح کی گئی ہے. بالکل. پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھا کر دیتے بھی تھے چیز اپنے مہمان کو نا. اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اس کے بعد ہم تھوڑا سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہونے پر بھی بات کر لیں گے، لیکن یہ ایک بڑا خوبصورت اخلاق ہے کہ مہمان کو پیش کرنا، جو کچھ بھی آپ نے اس کو سرو کیا ہے تو پھر وہ اس کو پیش کرنا اور خود پیش کرنا. اور اس میں غزوہ خندق کے موقع پر جب جابر رضی اللہ عنہ نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا کھانا ہے، آپ چند ایک لوگ آ جائیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو لے کر تشریف لے آئے. جابر تھوڑے گھبرائے لیکن ان کی بیوی نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے تو پھر اب آپ مت گھبرائیں. اب گھر جابر کا تھا اور میزبان خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی توڑنی شروع کی، اس کے اوپر گوشت رکھتے گئے اور صحابہ کو دیتے گئے اور سب نے کھایا، اور روٹی اور ہنڈیا جو ہے وہ ابھی تک ان کی ابل رہی تھی. تو یہ بھی ایک بڑا خوبصورت اخلاق ہے. اور یہ ایک مہمان جو ہے نا اس کے ایک انس ملتا ہے، وہ مانوس ہوتا ہے اس چیز سے کہ اس کو اگر آگے خود اٹھا کر کوئی چیز جو ہے وہ پیش کی جائے. پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود مہمان بننا مدینہ میں بہت یہ ایک کامن چیز تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی درزی نے بھی بلایا ہے تو آپ تشریف لے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غریب یہودی نے بلایا ہے تو بھی آپ تشریف لے گئے ہیں. اور اس کی تو دعوت پتہ جو چلتی ہے نا سیرت کی کتابوں میں، وہ ہے جو کی روٹی اور چربی اور پگھلی ہوئی جس کے اندر تھوڑی اسمیل آ چکی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی قبول فرمائی ہے. پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اگر ایک بکری کے کھر پر بھی دعوت دی جائے نا تو میں اس کو قبول کروں گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار ایسی دعوت پر بھی بلاتے تھے کہ جس میں کھجوریں بھی ہوتی تھیں، پانی میٹھا بھی ہوتا تھا، گوشت بھی ہوتا تھا. اور ایک مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں بھوک کے مارے کہ، اور سامنے سے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما تشریف لا رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ تم دونوں اس وقت کیوں نکلے ہو گھروں سے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں بھوک نے نکالا ہے. تو آپ نے فرمایا مجھے بھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کی طرف تشریف لے گئے دونوں اپنے اصحاب کے ساتھ. تو وہ خود گھر پہ نہیں تھے اور ان کی بیوی تھیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ پانی لینے گئے ہیں، اور اتنے میں وہ بھی پانی کا مشکیزہ لے کے آ گئے. اور انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آج کے دن میرے سے بہتر مہمان کسی کے گھر نہیں آئے. اور پھر انہوں نے پہلے کھجوریں پیش کیں، پھر انہوں نے بکری ذبح کی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا سیر ہو کر تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سب نعمتوں کا حساب ہونا ہے. اس لیے کہ جب انسان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے کہ ہم بھوکے گھر سے نکلے ہیں اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ کھانے کو دے دیا ہے، اور ہمیں یہ یاد اس وقت ضرور رکھنا چاہیے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اگر کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی، ایک اور انصاری صحابی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور گھر تشریف لے گئے، اور جا کے انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر میں نے بھوک کے اثرات دیکھے ہیں. یعنی وہ کتنے دنوں کی بھوک ہوگی کہ بھوک کے اثرات دیکھے ہیں، تو تم کچھ تیار کرو. پھر انہوں نے کھانا تیار کیا اور 5 لوگوں کا انہوں نے کہا کھانا میرے پاس ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر تشریف لے گئے تو ایک اور چھٹا آدمی ساتھ آ گیا بن بلائے. تو اس کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصاری کو کہا کہ یہ ویسے ہی خود ہی آ گئے ہیں، اگر چاہو تو بلا لو اور چاہو تو ان کو یہیں سے واپس بھیج دو. تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں اجازت دیتا ہوں، یہ بھی آ جائیں. تو اس سے بھی ایک پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کو کسی نے انوائٹ کیا ہے نا، اگر آپ کی بہت بے تکلفی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کو فرق نہیں پڑنا تو علیحدہ بات ہے، لیکن اگر آپ کو کوئی فارمل انویٹیشن ہے کہیں تو وہ بعض اوقات میزبان کے لیے بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے کہ جب لوگ جو ہیں ایک ایک کے ساتھ 3 اور لوگ آ جاتے ہیں.
تو یہ ایک ادب ہے جو ہمیں یہاں سے مہمان بننے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے لوگوں کو بلایا گیا ایک بھی اگر زیادہ آ گیا ہے تو پھر اس سے پوچھا جائے. اسی میں سوچ رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں جو کیا ہے خاص طور پہ ان کی مہمان نوازی کا ذکر کیا گیا ہے. بالکل. وہ جو ایک دم چند نوجوان آ گئے اور حضرت ابراہیم، اور پھر چھوٹی بات نہیں ہے، مجھے تو ہمیشہ یہ اتنی اٹریکٹیو لگتی ہے کیونکہ ہم خواتین ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ کتنا بڑا کام ہے، تلا ہوا بھنا ہوا بچڑا. مطلب یہ بھی نہیں کہ ہماری طرح کلو 2 کلو گوشت پکاؤ، پورے کا پورا بچڑا، اور اس کو بنانا، اس کو بنانا، اس کو ذبح کرنا، اس کو لے کر آنا، اس کو مینج کرنا کتنی بڑی بات ہے. اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو کوالٹی مینشن کی گئی ہے کہ وہ اپنا حالانکہ قرآن آپ کو کہیں زائدہ ضرورت بات کرتا نظر نہیں آتا، لیکن یہ اسپیسیفکلی جو مینشن کیا گیا وہ اسی لیے کہ یہ پیغمبرانہ اخلاق ہے. بالکل بالکل. اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اگر آپ نے سم اپ کرنا ہے نا اخلاق، تو وہ وہی تھا جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، کہ انہی آیات میں جہاں وہ بھنا ہوا بچڑا لے کے آئے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مہمانوں کے سامنے اس کھانے کو قریب کیا ہے، اس کو ان کے قریب کیا. پھر ایک دوسرے یہ کہ جلدی سے لے کر آئے، جتنا جلدی پاسبل. کوئی انہوں نے سوچا نہیں پتہ نہیں کتنی دیر رکنا ہے، کھائیں گے نہیں کھائیں گے. انہیں بٹھا کے پہلے وہ ان کا بندوبست کرنے گئے ہیں، اس کے بعد باقی بات ہوئی ہے. پھر اسی طرح سے انہوں نے پتہ نہیں چلنے دیا مہمانوں کو کہ میں کدھر جا رہا ہوں. جیسے قرآن میں آتا ہے نا فراغ الی اہلہ، چپکے سے آپ گئے اپنے گھر والوں کی طرف. یہ ایک بڑا ایٹیکیٹ ہے جس کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب مہمان آئے تو آپ اس کو یہ نہ دکھائیں کہ آپ اس کے لیے کتنی ایفرٹ کر رہے ہیں. کئی دفعہ خواتین کی کوئی مجلس ہوتی ہے تو اس میں جو میزبان خاتون ہیں نا وہ غائب ہوتی ہیں، وہ تھرو آؤٹ کچن کے اندر ہوتی ہیں اور وہ لگا رہی ہوتی ہیں، وہ کر رہی ہوتی ہیں. وہ کام پہلے کر لینا چاہیے کیونکہ آنے والے کو بھی لگتا ہے کہ ہم نے ان کو تنگ کر دیا، ہم بوجھ بنے ہوئے. ناظرین، مہمان نوازی کرنا اور کسی کا مہمان بننا، یہ دونوں ایسے عمل ہیں جیسا کہ ہم نے شروع میں بھی بات کی کہ ہم روز مرہ کر رہے ہوتے ہیں، مگر یہ اصل میں مکارم اخلاق میں سے ہے اور اسلام کا ادب ہے کہ ہم یہ عمل جو عموماً کر رہے ہیں اس میں اپنی نیتوں کو تبدیل کر لیں، اس میں اللہ کی رضا کو مطلوب بنائیں، یوم آخرت کی جواب دہی کو مطلوب بنائیں. اور انسانوں کی تکریم اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کے بندوں کی عزت کرنا اللہ کو بہت پسند ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سنت پر بہترین طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.